کول اپنی کفالت لین کے واسطے چچا نو آخیا کہ حضرت علی المرتضیٰ آپ اپنے نال لے کے اپنے گھر کے اندر تشریف لے کے آئے، یعنی گویا حضرت مولا علی نے پرورش پائی تے امام الانبیاء علیہ السلام کی گود میں پرورش پائی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش پائی۔ آمن فیل دے 30ویں سال حضرت علی آپ پیدا ہوئے اور حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایمان لیاؤں کا واقعہ بھی جڑا بھی آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام آپ نے جس دن اعلان نبوت فرمایا ہے اگلے دن میں نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچیاں جو سب تو پہلے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور حضور علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس خمیر تو جس مٹی تو اللہ تعالیٰ نے میں محمد رو بنایا ہے اسے خمیر تو حضرت مولا علی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، یعنی سرکار نے فرمایا جس مٹی تو بنو رب نے بنایا اسے مٹی تو حضرت علی کو بنایا۔ اس واسطے سرکار فرماتے ہیں کہ علی میرے وچوں میں تے میں علی دے وچوں میں، ان علی منی وانا منہ، فرمایا علی میرے وچوں میں تے میں علی دے وچوں میں۔ اور حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا اے علی تیرا چہرہ وہ چہرہ ہے جنہوں حضرت عرص رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ تیرا چہرہ وہ چہرہ ہے کہ اے علی جیڑا محمد دلال تیرے چہرے دل ایک باری تک لیتا ہے اللہ وہ دے نامہ اعمال کے اندر بھی عبادت کا شمار نہیں ہوتا۔ جیڑا حضرت علی دے چہرے دے ایک باری محمد دلال دیکھ لگے اللہ وہ دے نامہ اعمال کے اندر بھی عبادت شمار فرما دیتا ہے۔ حالانکہ ایک مرتبہ اور مقام کسی اور صاحب کو نہیں ہے کہ کسی کا چہرہ بیٹھیا نہ بیٹھیا اللہ کو عبادت کا ثواب دے نہیں، یہ عبادت کا ثواب جڑا ملتا ہے نا حضرت علی کا چہرہ بیٹھ کے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تیرا چہرہ ہوگے کہ جڑا تیرے چہرے کو محبت کے نال ایک باری دیکھ لے گا اللہ وہ دے نامہ اعمال کے اندر عبادت کا شمار فرما۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام آپ دے او پیارے غلام کہ جنہاں حضور علیہ السلام آپ نے بذات خود اپنا جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوائے غزوہ تبوک تو باقی تمام غزوات کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوئے۔ سارے غزوات کے اندر حضرت علی نے جمع مردی کے نام مقابلہ کیتا اور دشمنان اسلام کو تحقیق کیتا اور بڑے بڑے شرطی جنہیں پہلوان سا انہوں نے ختم کیتا۔ اور بڑا مشہور واقعہ نا کہ ایک بہت بڑا پہلوان انہوں پتہ چلیا یہ لگا کہ ایک علی نامی آدمی ہے کہ وہ سنیا بڑی شجاعت کا مالک ہے کہ میں ادھر مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ آیا جس وقت مکے کے آ گیا کہ اسے پوچھتا پھر جانتا ہے کہ علی نامی آدمی کون ہے، علی نامی کون ہے؟ اگے حضرت مولا علی مل پہ آپ نے فرمایا تو علی نو کی آخر ہے؟ کہنے لگا میں علی دنال کشتی کرنی ہے، علی دنال کھول کرتے ہیں کیونکہ میں سنیا علی جڑا بڑا بہادر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تو علی دنال کشتی کرنا آیا ان کر کہو میرے نال کھول کر لے، میرے نال کشتی کر لے کہ منو پچھاڑ دے گا تو علی المرتضیٰ بھی پچھاڑ دے گا کہ لگا تو کل کا بچہ ہے کہ
کشتی کرے گا جا جا کے اپنا کام کر میرے علی کا پتا دس حضرت مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا جا جاؤ پہلے میرے نال کول کر لے پہلے میرے نال کشتی کر لے جب منو ٹال لے گا تو علی کو بھی ٹال لے گا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے جب آیا کیا وہ گھوڑے تو تھلے اتریا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے نال ایک دست پنجہ ملایا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے انہیں ہاتھ میں پکڑ کے اس گھوڑے دل دمایا راوی لکھتے نے انہیں ہاتھاں دے وچوں خون دے قطرے ہوئے شروع ہو گئے انہیں ہاتھ نے سر زخمی ہو گئے ہاتھ چھڑا کے کہنے لگا اے بچے مینوں نہیں پتا علی کون ہے پر جس طرح تو میرا ہاتھ دبایا ہے لگتا ہے میرے سامنے کوئی اور نہیں علی مرتضی ہی کھڑا اس واسطے کسی نے کیا ہوں فرمایا مجھے کہ تو علی سے کیا لڑے عقل تیری کا پھر ہے تو علی سے کیا لڑے عقل تیری کا پھر ہے تو شفا کی مامنی علی خدا کا شیر ہے بلکہ بڑھو تو شفا کی مامنی علی خدا کا پوری میں دھڑی دھڑی دیئے جنہا حضرت علی دلال محبت رکھ جائے اب وہ ہی پڑے گا دوجہ پیشن نہ پڑے تو شیطان کی مامنی علی خدا کا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ تو علی دلال کس طرح گوھر کر سکتا ہے علی دینے کے جدی مانے کا نام حیدر کرار رکھیا ہویا حضرت علی مرتضی نبی پاک علیہ السلام آپ کا فرمانے ہوئی اشارت سن سرکار نے اشارت فرمایا اپنے بچیاں میری تے علی دی محبت پیش کریا کرو اپنے پتروں فرمایا میری تے علی مرتضی یعنی اہل بیت دی محبت دیا کرو اور راوی لکھتے ہیں کہ لوگوں نے پتہ کی کیتا لوگوں نے اس رستے دے اوپر جناب کھڑے ہو جانا جڑے رستیاں کو حضرت مولا علی گزر کے ہوتے سن تے اپنے بچیاں کو کھڑا کر لینا اپنے بچیاں کو پوچھنا او پتر تس اے علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نال محبت کردا ہے یا نہیں کردا تے جے بچے نے آکھنا نہیں ہاں جی میں محبت کرنا میں اپنی جان تو وقت علی مرتضی نال محبت کرنا تے اونوں رکھ لینا تے جے کسی بچے نے آکھنا نا نہیں میں نہیں علی نال محبت کردا تے انہاں پتہ کی کرنا اس بچے دی ماں نو طلاق دے دینی کہنا جا کوئی بچہ بھی لے جا تو بھی چلی جا مینوں او بچہ تے او عورت نہیں چاہیے جنہاں دے دل چ علی مرتضی دی محبت نہ ہو لوگوں نے ایسا کرنا اور ایک وقت وہ آیا کہ جدوں جناب حضرت مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جڑے سن نا آپ کے نال بغض رکھن والے بہت زیادہ پیدا ہو گئے اتھوں تک کہ بنو امیہ دے دور دے وچ ہویا کہ انہاں نے منبر دے اوپر جس امام کو مقرر کرنا نا جس امام کو مقرر کرنا انہوں کہنا چل بھائی انہوں کھلو کے دماغ اللہ حضرت علی مرتضی کو گالیاں کاٹ تے جے کسی امام نے گالیاں کٹ دیا انہوں رکھ لینا جے نہ کٹ دیا تو انہوں فارغ کر دینا صحابہ کرام فرماتے رہے اسی بڑے پریشان ہو گئے کہنے لگے دور بڑا جڑا عجیب آ گیا بڑا سخت دور آ گیا کہ لوگ حضرت مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نال بغض رکھنے والے بے شمار پیدا ہو گئے کہنے کہ ہن اپنے تے بیگانے کی پہچان ہی نہ رہی کہ اپنا کون ہے تے بیگانہ کون پہچان نہ رہی آپ فرماتے ہیں جس وقت اپنے تے بیگانے کی پہچان نہ رہی حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسی حضرت مولا علی کا ذکر شروع کر دیتے سو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کرنا شروع کر دینا نبی دے چہرے والے کھڑا شروع کر دینا جیتے دا چہرہ کھیل کے باغ باغ ہو گیا ہے وہ دا چہرہ جڑا ہو جو تے خوشی دے اثار آ گئے اثر سمجھ لینا ایک جو ہے بے علی بیٹھا ہے تے جے چہرے تو تے وقت بیٹھ آئے جے چہرہ جڑا ہو جو تے باغواری دے اثار ظاہر ہو گئے اثر سمجھ لینا مڑ کر بیٹھا ہے پتہ لگا مولا علی دا نام ہو گئے جدے سامنے میں آ جاتا ہے جے چہرہ باغ باغ ہو جاوے سمجھ لے اللہ تعالیٰ جل شانہ تے محبوب دا غلام بیٹھا آیا یہ مولا علی دا نام ہی ایسا ہے آج بھی جس وقت نعرہ لاندے ہو نا تے جو نعرہ حیدری لاندے ہو نا تے پھر چہرے وال ویکھیا ہوئے تے جدے چہرے دے تے 12 وج جانا 12 وج جانا سمجھ لو وہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا منظر بیٹھا ہوئے تے جیڑا جڑے نا وہ حضرت علی دا نام سن کے باغ باغ ہو جاوے سمجھ لے اے حضرت مولا علی دا غلام بیٹھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کون علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کے آپ کا مقام میں کہا بیان کرنے والا جدا مقام خود امام الانبیاء بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام آپ نے حجت الوداع سے کہا کیا دیتے جو خان کے کائنات میں قرآن نازل فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پیارے محبوب علیہ السلام کے جلیل قرآن لے کے آئے سنیا اعلان کرتا ہو اج دا دنیا تیرے اب دین کامل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی نعمتاں مکمل کر دیتا ہے فرمایا میں قرآن میں چھوٹے چیزاں چھڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کا قرآن چھڑ کے جا رہا ہوں دوسری اپنی آل چھڑ کے جا رہا ہوں بولو دوسری اپنی آل چھڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ دا قرآن چھڑ کے جا رہے اور دوسری اپنی آل چھڑ کے جا رہے ہو فرمایا اللہ دا قرآن تلاوت کرے آجے میری آل کے نال محبت رکھے آجے میں وعدہ کر رہا ہوں اپنے مال لے کے جنت سے داخل جانا نبی پاک علیہ السلام آپ حجت الوداع تو فارغ ہو کے جو واپس جا رہے ہیں کہ خدیر خود وہ علاقہ جتنے رستے جڑے سجے کھمے جاتے ہیں مختلف علاقے اور رستے جاتے ہیں حضور علیہ السلام آپ کو پتا چلیا کچھ لوگ جڑے حضرت علی المرتضی دا بہت رکھتے ہیں حضرت علی دا نام سن کے انہاں دے چہرے جڑے بگڑ جاتے ہیں نبی پاک علیہ السلام آپ نے بلال کو فرمایا اے بلال جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ جان والے دے انہوں نے کہا اور جان والے ذرا کل سن جانے امام الانبیاء بلا رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے آواز دیتی یہ جان والے سارے دے سارے نبی پاک دے پرچم دے تلے جگہ ہو جاتے ہیں حضور علیہ السلام آپ نے ٹیلے دیتے کھڑے ہوئے حضرت مولا علی مرتضی کو بلا لیا سرکار نے فرمایا اے لوگوں یاد رکھو مجھے پتا چلیا کہ لوگوں نے جنہاں کے دل کے اندر میرے پائی علی المرتضی کے خلاف عداوت ہے وہ بغض رکھ دے سرکار نے فرمایا اب میں اللہ کا محبوب اعلان کر رہا ہوں میں اللہ کا پیارا محبوب اعلان کر رہا ہوں حضرت علی المرتضی کا ہاتھ پکڑ کے سرکار نے فرمایا لوگوں یاد رکھو اے میرا پائی علی اے بارے میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہوں من کنت مولا فہذا علی مولا جدا میں ولی میں مدد
مددگار او علی مددگار جدا جدا میں پیارا ہاں او علی پیارا ہے جدا جدا میں مددگار او علی مددگار جدا میں مولا ہاں او علی مولا ہے بولو دا مل کے بولو دا علی مولا ہے یہ حضرت علی نو مولا علی تاں آکھدے آ کیونکہ میں تے پوری آکھیا امام الانبیاء نے اپنی زبان وچ فرمایا تے نبی تے آپ بولدے نہیں سرکار جدوں بولدے نے نبی پاک دی زبان دے وچوں خدا بول رہا ہوتا اللہ نے قرآن فرماتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سونا تو تے اپنی مرضی نال بولتا نہیں جدوں تو بولنا لب تیرے تیرے کلام وچوں خدا بولتا ہے اللہ تعالی دے محبوب فرما رہے من کنت مولا فہذا علی المولا اور دنیا والے یاد رکھو جدا جدا میں مولا ہوتا میرا بھائی مولا علی مولا ہوتا علی مولا ہے جدا جدا میں مولا ہوں اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی جدا جدا مولا علی ہے علی جدا جدا مولا ہے بڑے وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ میرا مولا علی مولا علی مولا کون علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام آپ نے 1.25 لاکھ صحابہ دے مجمع کے اندر اعلان فرمایا میں کنت مولا فہذا علی المولا جدا جدا میں مولا مولا میرا بھائی علی مولا کدے نعرہ سنیا نا نعرہ حیدری حیدری پنڈ نعرے پنڈ تنوی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری جی یا علی سنیا نا بولو دے صحیح یہ 1.25 لاکھ نعرہ حیدری یہ مطلب پتہ کی ہے یہ مطلب یہ ہے کہ خون غدیر دے موقع دے ہوتے نبی پاک علیہ السلام آپ نے 1.25 لاکھ صحابہ دے سامنے کتنے صحابہ 1.25 لاکھ صحابہ دے سامنے حضرت علی المرتضی کے بارے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا جدا جدا میں مولا ہوتا علی مولا ہے پھر سارے نے اقرار کیتا اس 1.25 لاکھ دا نعرہ جڑا وہ آکھیا جاتا ہے پنج نعرے پنج تنوی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری یا علی اے وہ 1.25 لاکھ دا نعرہ ہے نبی نے صحابہ دا نعرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیارے غلام حضرت علی اللہ تعالیٰ آپ ایک علاقے کے اندر تشریف لے کے گئے کہ پتہ چلیا کہ اس علاقے کے اندر ایک نجومی جڑا لوکاں دے حال دی خبر دیتا ہے مستقبل دی خبر دیتا ہے وہ دستا جی کہ میں جناب تیرے نال اے کام ہوئے گا ایسا ہوئے گا مستقبل دی خبر دیتا ہوں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ چلے آپ نے فرمایا اچھا آپ نے فرمایا وہ بلا کے جاؤ قرآن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان پہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما رہے جس وقت نجومی کو بلایا گیا نجومی حاضر ہو گیا آپ نے فرمایا اے نجومی آج میرے وقت دعوت ہے تیری تو کھانا میرے نال کھانا کیا لگا حضرت بالکل ٹھیک ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سالن منگوایا شوربے والا سالن سامنے رکھیا آپ نے ایک روٹی اپنے ہاتھ کے اندر پکڑی دوسری روٹی اس نجومی نے پکڑا دی فرمایا جب آپ دونوں مل کے کھانے ہو کیا لگا بھی بالکل ٹھیک ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نجومی اگر تو جاوے تو نکالنے سرید بنا لینے کیا لگا بھی بالکل ٹھیک ہے سرید بنا کے کھانے
روٹی پکی وہ ٹکڑے بنا کے وہ برکیاں بنا کے سالن کے اندر ڈال دیتی ہوں حضرت علی المرتضیٰ بھی اپنے سالن کے اندر روٹیاں ڈال رہے ہیں جس وقت کو سالن اس کے اندر مجھوٹی نے بھی روٹی ڈال دی تھی آپ نے بھی روٹی ڈال دی تھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے اس وقت اس روٹی کو ہلا دیتا اور روٹی ڈپ ہو گئی شوربے کے اندر جس وقت روٹی جڑی ہے ڈپ ہو جاتی ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا مجھے ایک کرے اے اپنی روٹی جڑی ہے وہ میری روٹی کو علیحدہ کر لے شور میں جو روٹی پائی ہے نا اپنی روٹی میری روٹی کو علیحدہ کر کہ لگے میں تو نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا آپ نے ہاتھ دے نال دو ٹکڑے کیتے آپ توڑی ہے تو ہاتھ وچ پھڑی سی روٹی کو تے تو ہن کہنا میں علیحدہ نہیں کر سکتا آندا دی میں آپ نے فرمایا تم ایک روٹی تے اپنی پہچان نہیں سکتا تے لوکاں دے ہاتھ دی خبر کس طرح دے سکتا ہے لوکاں دے ہاتھ دی خبر کس طرح دے سکتا ہے کہنے لگا حضور تسی اپنی روٹی کو پہچان لو گے آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں پہچان سکتا ہاں میں اپنے رب کی بارگاہ وچ دعا کرنا وا میرا رب میری روٹی نو تیری روٹی دے نالوں ممتاز فرما دے گا آپ نے دعا کی تھی آپ کی روٹی کو اوپر آ گئی وہ روٹی تھلے بیٹھ گئی وہ روٹی تھلے بیٹھ گئی وہ ٹکڑے تھلے بیٹھ گئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا آپ ایک میری دعا بنا اللہ تعالیٰ نے میری روٹی کو تیری روٹی کو ممتاز کر دیتا ہے روایت میں چلتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی کرامت دیکھ کے ایک نجومی آپ کے قدمہ چلی گیا عرض کرتا ہے انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ روٹی ایک روٹی حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے جو شوربے کے اندر ڈالی آپ نے فرمایا جاؤ اعلان کر دو شہر کے جتنے لوگ نے آن کے کھانا میرے کو کھانا مانتے 3000 تو زیادہ آدمیاں نے وہ ایک روٹی کھاتی تھے پھر بھی روٹی ختم ہوئی کرامت کی حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہ ایک روٹی اور جس وقت آپ کی شادی ہوئی نا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسجد نبوی کے اندر پورے مدینے والے میں اکٹھا کیتا آپ نے فرمایا مدینے والے یاد رکھو میں اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد خدا نکاح علی بن ابی طالب جلال کے رضی ہوں میرے حق میں دیول جس وقت نبی پاک علیہ السلام آپ نے نکاح فرما دیتا اگلے دن حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ولیمہ کیتا تھوڑا جا سامان لیکن سرکار نے فرمایا علی جائے سرکار سارے مدینے والے نے دعوت دے رہا ہوں کوئی بندہ ایسا نہ رہے جڑا کھانا نہ کھاوے سارے ہی آن کے کھانا کھا کے اور روایت میں چمدہ میں حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دسترخوان تو تمام مدینے میں لوگ کھانا کھا کے گئے لیکن وہ مدینے کا کھانا پھر بھی ختم ہوا پھر بھی ختم نہیں ہوا کس طرح ختم ہو سکتا ہے کیونکہ شیر خدا علی علی مشکل کشا علی شیر خدا علی علی مشکل کشا حضرت مولا علی کا جو ذکر ہوگی نا جو ہے دیوانگی ہونی چاہیے سلیدگی نہیں ہونی چاہیے پتہ لگے نبی پاک علیہ السلام کی یاد میں غلام بیٹھے ہیں اور جیڑا آل رسول دا غلام ہے سرکار نے فرمایا میری آل کے لیے کشتی نوح کی طرح ہے کشتی نوح کی طرح کہ جس طرح نوح علیہ السلام نے کشتی بنا کے سمندر پانی آ گیا طوفان آ گیا کشتی جڑی ہے طوفان میں چلن رہی ہے جیڑا کشتی دے وچ بہ گیا بچ گیا باقی سارے غرق ہو گئے سرکار نے فرمایا میری آل جڑی ہے نا وہ بھی کشتی نوح کی طرح ہے
جیڑا میری آگ دے نال لگ جائے گا بچ جائے گا جیڑا پیچھے ہٹ جائے گا غرق ہو جائے گا بولو غرق ہو جائے گا فرمایا جیڑا میری آگ دے نال لگ جائے گا کہ ساڈا تے ایمان ہے کہ جدا پنج دن نال پیار نہیں جدا پنج دن نال پیار نہیں جدا پنج دن فرمایا علی انہاں دے ہاتھ دے اندر تیرا دامن ہوئے گا تو اپنے نال لے کے انہوں جنت وچ داخل کر لیا ہوئے گا پتہ لگا جڑا مولا علی دا منن والا وے آل رسول دا جڑا غلام ہے کل قیامت والے دن دے ہاتھ دے وچ حضرت علی المرتضیٰ دا دامن ہوگا حضرت مولا علی اپنے نال لے کے جنت داخل کروا رہے ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس وقت مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے کے آئے نا مکے جو ہجرت فرما کے مدینے جائے مدینے جا کے سرکار نے فرمایا ابو بکر جی آپ کا فرمایا تو فلاں کا بھائی عمر تو فلاں کا بھائی عثمان تو فلاں کا بھائی بلال تو فلاں کا بھائی بھائی چارہ قائم کر دیتا وہ خاطر مدینہ جو بھائی چارہ قائم کر دیتا نا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے اکھا جاسو سرکار نے فرمایا علی جن کیڑی چیز نے روا دیتا ہے علی جن کیڑی چیز نے روا دیتا ہے حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں آقا اس کا سارے دے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیتا ہے منوں نے کسی دا بھائی بنایا فرمایا علی انتا خیف الدنیا والآخرہ علی دنیا کی آخرت جو کر تو ہے محمد دا بھائی حالانکہ اللہ کا قرآن کی فرماتا ہے اللہ کا قرآن فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین اے میرا پیارا محبوب تواڈے مرداں دے وچوں کسی دا باپ بولو تو تواڈے مرداں تو کسی دا باپ نہیں بلکہ میرے محبوب کی شان ہے کہ میرا محبوب ولکن رسول اللہ اللہ دا رسول و خاتم النبیین تے میں آخری نبی بنا کے بھیجا ہے بولو آخری بلکہ بولو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے اور یاد رکھو فی زمانہ
خدا دی قسم ختم نبوت کے اوتے بڑے حملے ہو رہے ہیں، بڑے حملے ہو رہے ہیں ختم نبوت کے اوتے، اور لوگ جڑے نے ختم نبوت جناب تار کرن دے یہ مرزئی جڑے نے خاص کر نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت تار کرن دے لوگاں بڑے بڑے لالچ دے رہے ہیں، خاص کر ینگ جنریشن کو کہ لے میں تینوں جرمنی دا ویزا بھی دوا گے، تینوں چھوکری بھی دوا گے، نوکری بھی دوا گے، سب کچھ دوا گے، ہوتا نہیں بس تو صرف فارم کے اوپر سائن نہیں کرنے لے، وہ فارم کے اوپر سائن نہیں کرنے لے بس ہے، اس طرح کے لالچ دے کے لوگوں کو گمراہ کرنے لے، خدا اپنے بچیاں کے اوپر خاص کر دھیان دیا کرو کہ کسی مرزئی کی بہن نہ بہنا میں کسی مرزیاں دے کول نہ چلا جاوے، کالجاں وچ بچے جاندے نے، خاص کر انہاں دے اوپر توجہ دیا کرو کہ کسی مرزئی دے کول اٹھن بیٹھنا ہو جاوے، کیوں کہ اج کل ختم نبوت دے واسطے جڑا علماء پہرا دے رہے ہیں، لیکن اے ظالم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسی بہت خدا کی قسم میرے دوست میرے بھائی رانا شوکت صاحب تشریف لے کے آئے تھے، اسی چلے گئے ادھر سیلا والے سائڈ ہوتے ہیں ایک پروگرام کے ہوتے، انہوں نے جناب پتہ چلیا تھوڑا لیا کیا، لیکن حالانکہ انہوں نے دوست یعنی قریبی وہ بڑے اچھے تعلقات ہوتے نال، انہوں نے پتہ چلیا کہ وہ تھوڑا جہا تعلق جڑا نا وہ مرزیہ دے نال ہے، تھوڑا جہا تعلق مرزیہ دے نال ہے، اسی پروگرام کے چلے انہاں مکمل طور پہ تو بائیکاٹ کر دیا، کیا لگے نا وہ جڑا نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دا سکا نہیں ہے نا، وہ سارے مسلمانوں کا سکا ہو سکتا، سارے مسلمانوں کا سکا نہیں ہو سکتا، اور وہ میں واقعہ پڑھا ریاست دہلی دا اللہ وہ جو دکان سی تو وہ دکاندار جڑا نا باقی سب کچھ چیزاں بیچتا سی لیکن مرزیہ نو نہیں سی دیتا ہوتا، ایک دن مرزئی آگے ہوئی کیا لگے تو ساتھ کیوں نہیں دیتا، آگا بھائی میں کسی غیر مسلم کو چیز دینی ہے نا وہ تو دے سکتا پر تو ہموں نہیں دے سکتا، کیا لگے لے اسی بھی اللہ تعالیٰ دے نبی نو ماننے ہاں انہوں نے نبی آخر زمان ماننے ہاں، اور کیا لگا تسی نبی آخر زمان انہوں نے ماننے اس طرح جس طرح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہاں، اور ہاں میں مسلمان ہوں، ہاں میں مسلمان ہوں۔